بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف جو کہ انشاءاللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت میں ہمارے کس طرح سے کام آ سکتی ہے۔ سورہ کہف بیسیکلی مکی دور میں یہ مکی صورت ہے، نازل ہوئی تھی جب یہودیوں نے کچھ کوسچنز بھجوائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہمیں کہف والوں کا قصہ سنائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ معاملہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ روح کے بارے میں بتائیں، اور ایک کویشچن تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتایا جائے جس نے راستوں کا سفر کیا تھا، اور وہ تھے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں اس سورہ میں کیوں بیان ہوئی ہیں، یہ دجال کے ٹائم پر ہماری کس طرح سے ہیلپ کرے گی، تو ہم اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی تعریف کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے، جس نے اپنے بندے پر نازل کی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول بھی کہہ سکتے تھے، یہاں پر نبی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ یہاں پر بندہ کہنا ایک اسپیسیفک جو ورڈ یوز ہوا ہے، اس کے پیچھے یہی ہے کہ جو کفار اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنایا کرتے تھے رسولوں کو، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنایا، اور جو عیسائی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، تو اس چیز کی یہاں پر تردید ہے کہ یہ کتاب اپنے بندے پر نازل ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، جسٹ لائک عیسیٰ علیہ السلام اینڈ موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی بھی خدا کا بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی بھی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی کجی اس میں نہیں ہے کہ یہ آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس کو سمجھنے کے بعد اس کے بعد کوئی اپنے ہی مطلب نکالے اپنے ہی فائدوں کے لیے، تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سیدھی سیدھی کہہ دی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیما لینذر بأسا شدیدا، کہ بالکل سیدھی ہے بات اس میں کہی گئی ہے، بالکل سیدھی۔ اب آگے یہ ہے کہ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ بالکل سیدھا سیدھا ڈرا دیا جائے، لینذر تاکہ ڈرا دیا جائے، باسن، باسن کہتے ہیں کسی شدید قسم کی آفت کو۔ آگے ہے شدید، ایک شدید قسم کی آفت ہے، عذاب ہے جو آنے والا ہے، اس سے ڈرایا جائے۔ اب دیکھیں جو نیکسٹ دور آئے گا دجال کا دور، اس میں شدید قسم کا عذاب بھی آنے والا ہے، وہ ایک آفت ہے، وہ ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں یہیں پر ڈرا رہے ہیں دجال سے۔ اب اس سے پہلے جنگیں آنے والی ہیں، تو جو عذاب ہے، جو آفت ہے، یہ قرآن پاک میں یہ 3 قسم کی بتائی جاتی ہیں۔ ایک عذاب وہ ہے جو ہمیں اوپر سے آتا ہے، ایک آفت وہ ہے جو قرآن پاک میں بتائی جاتی ہے جو نیچے سے آتی ہے۔ اوپر سے آنے والا عذاب آفت وہ ہے جو آسمان میں بارش برسائی جائے اور وہ عذاب ہو جو تباہ کر دے، پتھروں کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ آسمان سے برسائیں، ہوائیں ہیں، تو یہ ساری اوپر سے آنے والی عذاب میں۔ نیچے سے آنے والا عذاب کیا ہے؟ جو زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور تیسرا عذاب ہے، وہ ہے لڑائیوں کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اس طرح سے آتا ہے کہ بعض کو بعض پر لڑا دیا جاتا ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اب جس طرح سے غزوہ بدر ہوا تو اس میں جو کفار تھے، کفار کی لڑائی مسلمز کے ساتھ ہوئی، تو ایک کا ٹیسٹ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، مسلمز نے جیت حاصل کی اور جو کفار تھے ان کو شکست ہوئی، تو یعنی یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا، یہ بھی ایک آفت تھی جو کفار کو مسلمانوں کے ہاتھ پہنچی۔ تو اب یہاں پر سورہ کہف میں جو اس چیز کا ذکر ہے کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ وہ آنے والی ایک شدید آفت سے ڈرا دے۔ اب وہ آفت ملحمۃ الکبریٰ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ دجال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں جو آگے ہمارے پاس آنے والی ہیں، بہت شدید قسم کی جنگیں من لدنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی خاص کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آنے والی ہے۔ تو یہ جو دجال کی آفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، صرف مومنوں کو خوشخبری نہیں ہے، وہ ان مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں صالحات نیک، انا بے شک لہم ان کے لیے اجرن حسنا، ایک بہت بہترین اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایک اچھا اور خیر کا ثواب ہے، ماکثین فیہ ابدا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عذاب سے ڈرا دیا گیا ہے، ایک آفت ہے، ایک آزمائش ہے جو آنے والی ہے، لیکن خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے جو اسی چیز کو پہچانتے ہوئے نیک عمل کرتے رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، اس کو جھٹلاتے رہیں گے، اور اس سے آنے والا پہلا جو بھی باطل ہے اس سب کو جھٹلاتے رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اب دیکھیں یہاں پر کتنی امپورٹنٹ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کوئی نہیں ہے،
تو یہ جو آفتیں، جو عذاب، جو لڑائیاں آنے والی ہیں اس صورت میں، وہ ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے آ رہی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ما لہم بہ من علم، انہیں کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو. وہ علم کہاں سے لیتے؟ کیا یہ علم تورات میں تھا؟ نہیں تھا. کیا یہ علم انجیل میں تھا؟ نہیں تھا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کو علم ہی نہیں تھا. وہ علم تو اللہ تعالیٰ نے کبھی دیا ہی نہیں. اگر یہ علم اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں دیا تو پھر کیا مطلب ہوا؟ پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ بہت بڑی تہمت ہے جو وہ نکالتے ہیں اپنے منہوں سے. کابرت، بہت بڑی بات ہے، کلمۃ تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ کے علاوہ. اب یہاں پر رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کون کون بناتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے. یہاں تک کہ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گھروں میں بتا دیتے تھے کہ وہ آج کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا موجود ہے. اب اس چیز کو دجال کے ساتھ لنک کرتے ہیں. دجال آنے والے دور میں کیا کرے گا؟ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ کوڑی کے مریضوں کو ٹھیک کرے گا، اور وہ زمین سے اناج اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں سورہ کہف میں پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ جس نبی کو خدا کا بیٹا کہتے تھے وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا، یہ افواہ تھی، یہ ان کے منہوں سے بہت بڑی تہمت تھی جو نکلتی تھی. تو اگر دجال آ کے خدائی کا دعویٰ کرے گا اور بولے گا میں خدا ہوں، تو کیا ہم اس کو مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. تو ہم کہیں گے یہ تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، تم وہ ہو ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تو ہمارے اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیز غلط ہے، سورہ کہف میں آلریڈی بتا دیا ہے. اب چلتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف. حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے یہودی ان کو اللہ کا بیٹا مانتا تھے، کیونکہ تقریباً ایسا ہوا تھا کہ جب جنگیں ہوئیں تو شکست ہوئی یہودیوں کو، اور تقریباً 100 سال کا اس طرح کا ٹائم پیریڈ تھا کہ اس میں جو ان کی تورات تھی وہ یہودیوں سے چھن گئی. اب ان کے پاس کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس طرح سے نہیں رہا تھا، صحیفے ان کے پاس موجود نہیں رہے تھے. 100 سال میں اس طرح سے ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، اور گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یا اللہ، یہ جو اس طرح مردہ بستی ہے تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا تھا. 100 سال بعد جب وہ واپس اپنی قوم میں آئے، اس وقت تک ان کی قوم جب وہ حالی کا شکار تھی، شکست کا شکار تھی یہودی. تو حضرت عزیر علیہ السلام تو رات کو، تو حضرت عزیر علیہ السلام اسی طرح سے اٹھے تھے کہ جیسے دن کا ایک حصہ سو کے انسان اٹھ جائے. تو اگر میں صبح کو سو کے شام کو اٹھ جاؤں تو کیا جو صحیفے ہیں یا کوئی کتاب ہے یا کوئی صورت میں نے یاد کیا مجھے بھول جائے گی؟ نہیں بھولے گی. ایسا ہی ہوا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس آئے، انہیں تورات یاد تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانا شروع کیا. تو یہودی اس چیز سے بہت خوش ہوئے اور انہیں لگا کہ یہ تو ہماری چھین جانے والی تورات، اس کو اس نے زندہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایز اٹ از یاد ہے، تو یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ، اس کو بعد میں کہہ دیا کہ یہ تو خدا کا بیٹا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی جھٹلایا کہ یہ یہودی جو عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، ہرگز اس طرح کی بات نہیں ہے. تو اب یہ جو چیز ہے وہ ہم دجال کے وقت سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے، رسول ہونے کا دعویٰ کرے. تو ہمارے لیے یہ بہت کامن بات ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے، ہمیں پتہ ہے عزیر علیہ السلام زندہ ہو کر واپس آئے تھے، انہیں سلا دیا گیا تھا یا انہیں موت دے دی گئی تھی. موت کے بعد جب اٹھایا گیا تھا تو بھی وہ اللہ کا بیٹا نہیں تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے. تو دجال کے پاس یہ جو چیزیں ہوں گی، وہ جنت اور دوزخ دکھانا، بارش برسانا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور وہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ خدا ہے یا پھر یہ رسول ہے. اب جب یہ چیزیں ہم سب کچھ سمجھا رہے ہوں گے، جنگوں کے بارے میں بتا رہے ہوں گے، تو جو شخص ان کو نہیں سمجھ سکے گا دجال کے ٹائم پر اس کے سامنے، تو ہم پریشانی سے ہلکان ہو جائیں گے. ہمیں پریشانی ہو جائے گی کہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو، یہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو ریکوگنائز کرے، یہ کیوں ان جھوٹے خداؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے. تو پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں تبلیغ دیتے تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ غم زدہ ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں، اگر وہ اس چیز پر ایمان نہ لے کر آئیں، تو کیا تم ان کے پیچھے غم سے نڈھال ہو جاؤ گے، خود کو ختم کر لو گے؟ تو بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ دجال کے ٹائم پر یا اس کرنٹ ٹائم پر جب ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ دجالی سسٹم آ رہا ہے، یہ نیورا لنکس آ رہی ہیں، یہ اسمارٹ سٹیز بنائے جا رہے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے، اس سے نکلنا ہے اور سادگی کی زندگی اپنانی ہے، اور لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو آپ
تکلیف سے دوچار ہو جائیں گے کہ یار یہ خود ہی اس طرف جا رہا ہے، یہ کیوں باطل کی طرف جا رہا ہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کو مان نہیں رہا، یہ کیوں نہیں پہچان رہا کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کی جب اس غم سے نڈھالو گے تو آپ کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس غم سے خود کو نڈھال کرو گے. حالانکہ اس نے زمین میں جو چیزیں ہیں وہ اس لیے پیدا کی ہیں، اس کو اس لیے زینت بنایا کہ تمہیں آزمایا جائے. اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ زمین جو ہمیں اناج دیتی ہے، آسمان بناتی ہے. اب اس کا ایک چیز لنک اس چیز سے لیتے ہیں کہ یہ چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، آسمان، زمین، ان کے اندر سے چیزیں نکلنا. تو انسان نے یہ بنانا شروع کر دیں، دنیا کو جنت بنا لیا. اب دنیا میں آسائشیں اگر وہ پاتا تھا تو اسے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس ٹیسٹ کو ٹیسٹ نہیں سمجھا، عمل نہیں کیے. بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، وہ خود خدا بن بیٹھا. ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو نیورا لنکس کا پروجیکٹ آ رہا ہے یا ڈی این اے ٹیکنالوجی کا آ رہا ہے، تو اس میں وہ کیا کریں، ڈی این اے کالونیز بنتی ہیں، اپنی ہی مرضی کا ایک انسان بنایا جا سکتا ہے. تو ابھی تو اس چیز پر پابندی ہے، لیکن جانور تو اپنی ہی مرضی کے بنائے جا رہے ہیں نا. تو یہ کیا چیز ہے کہ ہم ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنے کی بجائے ہم ہی ویسی ہی چیزیں بنانا شروع ہو گئے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو پریز نہیں کر رہے، ہم نے خود کو خود پریز کرنا شروع کر دیا ہے. ہم خدائی کے لیول پر آنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی زینت کی چیزیں ایک وقت آئے گا، وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، کہ ہم اسے بالکل میدان کر دیں گے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب یہ تو ہے دجال کے ٹائم سے ریلیٹ کرتے ہیں. اب اس کو ہم کرنٹ ٹائم پر دیکھ لیتے ہیں. کرنٹ ٹائم کے حوالے سے جب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسے عذاب، ایسی آفت سے ڈرا دے جو آنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب وہ جنگ کیسی ہوگی؟ یہ اس کا حوالہ ہمیں پہلے سورہ اسراء سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر ڈالیں گے یا اسے بہت سخت عذاب سے دوچار کر دیں گے. اب یہ جو ہلاکت ہے یہ کس طرح سے آ سکتی ہے؟ یہ انسانوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے. یہ من لدنہ کا مطلب ہے کہ وہ خود بخود آتی جائے گی. جیسے ابھی کرنٹ دور کی جنگیں ہیں، پاکستان اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا، سعودی عرب اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا، سب امن سے رہنا چاہتے تھے. لیکن ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں سب ممالک خود بخود اس لپیٹ میں آ رہے ہیں. حالانکہ اس وقت سعودی عرب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا. سعودی عرب کی بہت غلطیاں ہیں جو اس نے کی ہیں، جو وہ اپنی ہی آسائشوں کی زندگی میں پڑ گیا ہے، تو وہ اب نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ حملہ میں آئے یا جنگ کرے، لیکن خود بخود اس لپیٹ میں آ رہا ہے. اور یہ کیوں ہم اس لپیٹ میں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کتاب کو نہیں مانا تھا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی تھی. کیوں نازل فرمائی تھی؟ اس سے ہدایت لینی تھی، اس سے سیدھا رستہ دیکھنا تھا، وہ نہیں دیکھا. تو اب وہ جو ہماری خود کے ہاتھوں کی کارستانیاں ہیں ان کی وجہ سے پھر ایک عذاب اور ایک لپیٹ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں آتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ لپیٹ کیسی ہوگی؟ وہ لپیٹ یہ ایٹمی جنگوں کی صورت میں بھی ہوگی کہ ایک ملک پھر اگر نہیں بچے گا نا، وہ دوسروں کو بھی نہیں بچنے دے گا. ہر ایک کے پاس ایٹم بم ہے. جیسے ابھی ہمارے آرمی چیف گئے تھے امریکہ میں، تو ان کے منہ سے یہ بات نکلی ہے یا انہوں نے خود نکالی ہے واللہ عالم، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اگر بچیں گے ہم نہیں تو پھر بچے گا کوئی بھی نہیں. اب شمالی کوریا میں، نارتھ کوریا میں، اب اسرائیل پر، امریکہ پر حملہ ہوتا ہے تو نیوکلیر پاور کا ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے، تو کیا وہ پھر نیوکلیر ایٹم بم بلاسٹ نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچائیں گے. تو اس طرح سے ایک ملک اب دوسرے کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے. اسی لیے یہ اتنا شدید قسم کا عذاب ہے، آفت آنے والی ہے کہ اب اگلی جنگوں کو دیکھا جائے تو ہم اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ملحمات الکبریٰ اس کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. ملحمات الکبریٰ نکلا لحم سے. لحم ہوتا ہے گوشت، جیسے خنزیر کا گوشت ہے ویسے گوشت ہے. تو ملحمات الکبریٰ میں اتنی زیادہ لاشیں ہوں گی، اتنی زیادہ لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑان بھرے گا لیکن وہ مر جائے گا اور اس کو کوئی صاف زمین نہیں ملے گی جہاں پر وہ نیچے اتر سکیں. تو اس کی ملحمات الکبریٰ کا مطلب ہے کہ شدید قسم کا گوشت یعنی لاشیں پڑی ہوں گی اس زمین میں. اب وہ اس لیے اتنی تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ زلزلہ آتا ہے، یکدم آبادی تباہ ہو جاتی ہے، وبائیں آتی ہیں، ہوا کا عذاب آتا ہے، بارش کا آتا ہے، پتھروں کا آتا ہے، تو یکدم جو ہوتی ہے وہ جو انسانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب اس طرح کی ملحمات الکبریٰ کی جنگیں سٹارٹ ہوں گی نا، وہ رکتی نہیں ہیں. آج ایک مر رہا ہے، کل دوسرا مر رہا ہے، پرسوں تیسرا مر رہا ہے، وہ یکدم سب نہیں مر جاتے. اب وہ ایک ایک کرنے کے معاملے میں کسی کی ٹانگ جا رہی ہے، کسی کا بازو کٹ رہا ہے، کسی کا سر کٹ رہا ہے. ہم روز اپنے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، دور پڑے لوگوں کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ملحمات الکبریٰ ہو رہی ہوگی. یہ وہ عذاب ہے، وہ آفتیں جو آگے آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی خوشخبری دے رہے ہیں. اب یہ بات شروع ہوتی ہے یہاں سے. کہا جاتا ہے کہ
جو زیادہ تر بیماریاں ہیں شرک کی، وہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہونا سٹارٹ ہوئی تھی، جو بہت سویر بیماریاں تھیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹا ٹھہرا دیا تھا عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو پھر اس سب میں ہمارا کرنے کا کیا کام ہے؟ اس سب میں ہمارا کام کرنے کا کام یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے۔ شرک ہے مٹیریلزم کا شرک بھی، جیسے آج ہم اپنی صرف اور صرف گاڑی، بنگلے، گھر اور چیزیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ ہم سورہ کہف میں آگے جا کے پڑھیں گے، دو دوستوں کا قصہ جس میں ایک دو باغ والے ہوتے ہیں، ایک کا باغ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرے پاس پھل ہیں، سبزیاں ہیں، سب کچھ ہے، وہ ہر میٹیریلسٹک چیز کو یاد کرواتا ہے، اور اینڈ میں جب اس کا باغ تباہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں شرک نہ کرتا۔ تو اس وقت ہم دنیا کیا کر رہی ہیں؟ ہم کر رہے ہیں آٹومیٹک گاڑیاں لے رہے ہیں، اپنے گھر بنا رہے ہیں، چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مٹیریلزم ہے۔ اس چیز میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ ہے تو جب عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، دیکھی جائے گی۔ ہم یہ چیز کہتے ہیں جب ہم اس اپنی دنیا کو ہی جنت بنانے کے پیچھے لگے ہیں کہ پیسہ کما لیں، کیونکہ اس میں محنت درکار ہے نا، اگر ہمیں یہ ساری فیسلٹیز لینی ہے تو محنت کرنی ہے، دن رات پیسہ کمانا ہے۔ جب ہم وہ کما رہے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے لیے ٹائم کون نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ تو جب ہم اس چیز سے منہ موڑ لیں گے تو تب ہمارے اوپر یہ آزمائشیں آئیں گی، یہ آفتیں آنی ہی آنی ہیں۔ تو یہ پہلی چند آیات ہیں جو ہمیں سمجھ کے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ سٹارٹ ہو جائے گا، ہم اس کو پڑھیں گے کہ وہ بھی دجال کے ٹائم پر کس طرح کام آئے گا۔ دجال کے ٹائم پر یہ سورہ ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی پہلی 10 آیات اور کہیں پر روایت میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے کہ وہ پڑھتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ان 10 آیات کو پڑھنے کا مطلب ہی یہ کہ ہم نے انہیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جو شخص ایک جمعہ کو پڑھتا ہے تو اگلے جمعہ تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور پیدا ہو جاتا ہے۔ دجال نکلے لفظ دجل سے۔ دجل ہوتا ہے کسی چیز کو غلط ملت کر کے پیش کر دینا، جیسے ایک چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، ایک چیز ہمیں سونا دکھا رہی جا رہی ہو لیکن وہ پیچھے سے لوہا ہو، تو یہ دجال یہ سب کچھ ہی کرے گا جو کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو پھر ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ آج کل بھی ہمارا جو دجالی نظام ہے اس میں ہم کس طرح سے دھنستے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کتنی چیزیں غلط ملت ہو کے نظر آ رہی ہیں۔